الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ETV اردو کے سیرت النبی پروگرام میں میرا موضوع سخن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے. میرے عزیز دوستو، نبوت ایسا عظیم منصب ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ کوئی شخص اپنی خواہش اور کوشش و جد و جہد سے اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا عطیہ ہے. جس کو چاہتا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسول منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء اکرام عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل و بہتر ہیں، مگر خود انبیاء اکرام بھی یکساں فضیلت کے حامل نہیں ہیں. بعض انبیاء اکرام کا درجہ بعض دوسرے انبیاء اکرام سے بڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ حضرات انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسرے پر فضیلت دی ہے. بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، جو سب لائق تعظیم اور انتہائی فضیلت کے حامل ہیں. مگر آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و بلند مرتبہ والے ہیں. اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسول بلکہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اب تک تمام انبیاء کرام و رسول کو خاص زمانے اور خاص لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا گیا، مگر تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت پر بہت کچھ لکھا گیا اور بولا گیا ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، جسے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و فضائل اور کمالات کا ایک حسین و جمیل گلدستہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ و اوصاف حسنہ کا ایک خوبصورت اور صاف شفاف آئینہ بھی. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے. کہیں آپ کو اللہ کا رسول کہا گیا، کہیں لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بتلایا گیا، کہیں کہا گیا اے محمد آپ کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہیں، کہیں کہا آپ آخری نبی ہیں، کہیں فرمایا الم نشرح
لک صدرک. کہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. کہیں فرمایا لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غرض ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مگر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے ذریعے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی وصف بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے، نہ صرف اس زمانے کے لیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے آپ مبعوث فرمائے گئے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت یعنی سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. سیرت النبی کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو سیرت النبی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ہاتھوں کیا کچھ تکلیفیں اور اذیتیں نہ سہی، لیکن کبھی نہ کسی کے لیے بد دعا فرمائی اور نہ کسی پر نزول عذاب کی تمنا کی. بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کا اختیار بھی دیا گیا تب بھی از راہ رحمت و شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف نظر انداز کی اور ظالموں سے درگزر کیا. حالانکہ ان کا جرم کچھ کم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کو ایذا دینے کے گناہ میں مبتلا ہوئے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر بن کر نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و کرم سے کام لیا اور محض آپ کی صفت رحمت کے باعث وہ قہر خداوندی سے محفوظ رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپا رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت آپ کی شخصیت کے ہر پہلو میں با تمام و کمال موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں، گھر سے باہر کے معاملات میں، اپنوں میں اور غیروں کے ساتھ، بڑوں اور بچوں کے ساتھ ایک ناصح مشفق اور ہمدرد غمگسار کی حیثیت سے نمایاں نظر آتے ہیں. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت سے معمور دل عطا فرمایا تھا، جو کمزوروں کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، جو مسکینوں اور یتیموں کی حالت زار پر غم سے بھر جاتا تھا. سارے جہاں کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سمٹ آیا تھا. یہاں تک کہ رحمت کا وصف آپ کی طبیعت ثانیہ بن گیا تھا. کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا اپنا کیا پرایا، کیا مسلمان کیا کافر، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے بہرہ رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا کوڑا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان و صحابہ اکرام کا تقریباً 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز سے نکالا گیا، مگر قربان جائیے اس نبی رحمت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہ کہا۔ بچوں پر آپ کی شفقت کا نظارہ قابل دید تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کوئی بچہ آپ کو کھیلتا کودتا نظر آتا تو آپ خوشی سے اس کو لپٹا لیا کرتے تھے، اس کو بوسے دیتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے کھیلتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا جذبہ ختم کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تو امامہ کو زمین پر بیٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے تو انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھ کر لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑی محبت سے گود میں لیا کرتے تھے۔ کبھی بچے آپ کے کپڑے بھی خراب کر دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری نہ ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لے لیا تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پاک کیے اور اس بچے کو پھر گود میں لے لیا۔ فصل کا نیا میوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو سب سے کم عمر بچے کو اس وقت موجود ہوتا اس کو عطا فرماتے۔ غردہ کے آج سے 1400 سال قبل رحمت للعالمین نے ایسے وقت بچوں کو اللہ تعالی کی رحمت اور آرام کا ذریعہ قرار دیا جب ناک اونچی کرنے کے لیے بچیوں کو زندہ دفن کرنے دینے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان پر تحفظ و سلامتی اور شفقت و محبت کی ایک ایسی چادر تان دی تھی جب دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بچیوں کے ساتھ تحفظ و سلامتی کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ رحمت للعالمین نے بچوں اور بچیوں کو نہ صرف دائمی تحفظ بخشا بلکہ انہیں گود میں لے کر، انہیں کندھوں پر بیٹھا کر، اپنے سینے مبارک سے لگا کر انہیں معاشرے میں ایسا مقام دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بشریت کے تقاضے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنج و غم کی کیفیات سے گزرتے تھے اور فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی چھلک اٹھتی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، عورتیں فطرتاً کمزور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں تمہاری نگرانی میں ہیں۔ ایک مرتبہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی لڑکی کی صحیح سرپرستی کی اور اس کی اچھی تربیت کی تو یہ لڑکی قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طرز عمل سے صحابہ کرام کے سامنے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھٹنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے اور انہیں اپنے ساتھ بیٹھا کر ان کا بہت ادب و احترام کرتے۔ ایک مرتبہ خواتین نے اجتماعی طور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ مردوں کو آپ سے استفادہ کرنے کا بہت موقع ملتا ہے، ہم عورتیں محروم رہ جاتی ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی خاص دن اور وقت متعین فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا۔ اس دن آپ خواتین کے اجتماع میں تشریف لے جاتے اور ان کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کو تنہا نہ چھوڑو بلکہ انہیں بھی اپنے معاشرے میں عزت بخشو۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خادموں اور نوکروں کا بھی بڑا خیال تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، اگر کسی کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تو اسے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلائے، اس کو ایسا لباس پہنائے جیسا وہ خود پہنتا ہے، اس کی طاقت و ہمت سے زیادہ کام نہ لے، اگر کبھی کوئی سخت کام اس سے لینا ہو تو اس کے ساتھ اس کا تعاون کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارا خادم یعنی نوکر چاکر تمہارے لیے کھانا بنا کر لائے تو اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلاؤ یا اس کھانے میں سے اسے کچھ دے دو، اس لیے کہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی تکلیف تو اس نے برداشت کی ہے۔ یتیموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی ہمدردی تھی، اس لیے آپ صحابہ کرام کو یتیموں کی کفالت کرنے پر اکسایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، بغور سماعت فرمائیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے قربت بیان کرنے کے لیے
بیچ اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ بے زبان جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، یہاں تک کہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اگر تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ بے زبان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرے رحمت میں شامل تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک حیرت انگیز واقعہ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے زبان چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا۔ مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے تھک جاتے تھے تو ایک ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ ستون آپ کے جسم اثر کے لمس سے محروم ہو گیا۔ اس بے زبان ستون کو اس واقعے سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ تڑپ اٹھا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی اور صحابہ کرام کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر دست شفقت رکھ کر اس کو پرسکون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ ستون قیامت تک کسی طرح روتا رہتا۔ مکی دور میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کتنے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ آپ کو وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑا۔ اس سے بڑھ کر وہ واقعہ، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ واقعہ انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم اپنے وطنوں سے ظلم و ستم سے عاجز آ کر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دیار غیر میں جا کر فروکش ہو گئے۔ اس کے باوجود جب چند سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عجز و انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی گرفت نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چاہتے تو اپنے دشمنوں سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام پر عفو و کرم کو ترجیح دی اور فرمایا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کائنات کا لقب دیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات، انس، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب ذکر اللہ کو ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات سے قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ مفہوم بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ہیں۔ آپ کی ہر تعلیم اور شریعت محمدیہ کا ہر حکم انسانیت کے لیے باعث خیر و رحمت ہے۔ میرے عزیز دوست، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایسا عظیم موضوع ہے کہ رحمت للعالمین کے رحم و کرم اور شفقت پر دن رات بھی بولا جائے تو اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ETV اردو کے سیرت النبی پروگرام میں اس اہم موضوع پر اختصار کے ساتھ چند باتیں کہنے کی ہمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی بیوی، بچے، گھر کے افراد اور گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنے والا بنائے جو رحمت للعالمین نے اپنے قول و عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔